ایمانوئل کینٹ آن ٹاسکس آف ایجوکیشن، ایمانوئل کینٹ ایجوکیشن کی ٹاسکس پہ بھی بات کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ پہلی ٹاسک تو یہ ہے جو ہے ڈسپلن تھنکنگ. اب چلڈرن مسٹ بی ایجوکیٹڈ ان اے وے ٹو امپروو دیئر نیچرل تھاٹ پروسیسز اینڈ ڈسپلن اٹ ان اے وے ٹو سرو دا کاز آف مین کائنڈ اینڈ دم سیلوز. یہاں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کی جو نیچرل ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایڈ کریں، اس کو ڈیولپ ہونے دیں ان ٹینڈنسیز کو، لیکن ڈسپلن کے ساتھ. فار انسٹنس، آپ اگر بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک تصویر بنائیں اور ایک پینٹنگ کریں، لیکن اس کے لیے بچے کے پاس اگر پینسل موجود نہیں ہے اور وہ پینسل ایک دوسرے بچے کی اٹھا کر کے استعمال کرے، تو یہاں آپ کو یہ بتانا ہے کہ بلا اجازت آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، یہ مورالٹی کے خلاف ہے. تو آپ ان کی نیچرل ٹینڈنسیز کو پروموٹ ضرور کریں، تصاویر بنانے کی، کھیل کی، لیکن اس میں ان کو اس کے قوانین بھی بتائیں کہ کچھ حدود و قیود ہیں، اس طرح سے مین کائنڈ کو بہتر طور پہ سرو کیا جا سکتا ہے. اینڈ دین ایجوکیشن مسٹ give children the discipline to keep their mind active by regularly taking on challenges. اب ریگولر جو چیلنجز ہیں وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتے ہیں اور مائنڈ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. فار انسٹنس، یو ٹیل یور چلڈرن دیٹ یو بین گیون اے ٹاسک ٹو پروڈیوس سم تھنگ اوور نائٹ. بچے گھر جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پوسٹر بنا کے لانا ہے، آپ نے ایک چارٹ پیپر بنا کے لانا ہے جس پہ آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے مینار پاکستان کی یا کسی ایسی چیز کی جو کہ ان کے لیے سب کے لیے امپورٹنٹ ہے نصاب کے مطابق. تو آپ انہیں ایک وقت دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کل بنا کر کے لائیں گے، جس سے وہ چیز ایک چیلنج بن جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ڈسپلن اور دوسرا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے بیکاز آف سچ ٹاسکس. اینڈ ایموشنل تھنکنگ مسٹ آلسو بی ڈسپلنڈ through education so that children may not allow their emotions to rule them and drive them to do things that they shouldn't. اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایموشنز کیا ہیں. ایموشنز جذبات کا نام ہے، اور جذبات ایک ایسی ہیجانی کیفیت کا نام ہے جو کچھ دیر کے لیے ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے ہماری نارمل سٹیٹ پہ. اس کی تعریف کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ ایموشنز آر اے فلڈ وین دے کم دے بریک آل بیریئرس. جب جذبات آتے ہیں تو ایک سیلاب کی طرح آتے ہیں اور تمام چیزوں کو گرا ڈالتے ہیں. سو کیا کرنا ہے؟ ان ایموشنز کے آگے ایک بند ضرور باندھنا ہے، ان کو بھی ہارنیس کرنا ہے. بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ جذبات کو، جس میں غصہ ہے، جس میں بے پناہ خوشی ہے، جس میں تکلیف ہے، غم و الم ہے، اس کو اپنے اوپر اتنا نہ طاری ہونے دیں جس سے کہ ان کی نیچرل ڈیولپمنٹ اور ہنڈرنس ہو جائے ان کے اس پروسیس آف ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں کرنے لگیں گے جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. تو اٹ از ویری امپورٹینٹ فار دا چلڈرن ٹو لرن ہاؤ ٹو کنٹرول دیئر ایموشنس. اینڈ دین کریشن آف اے کلٹیویٹڈ آؤٹ لک. یہاں آؤٹ لک سے مراد ایک نیا پرسپیکٹو ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن کو ایک ایسی انسائٹ دینی چاہیے جو وہ پہلے نہیں رکھتے تھے. یعنی انسائٹ از لوکنگ بلو دا سرفیس آف تھنگ. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے نیچے بغور دیکھنا اور سمجھنا کہ اس کے انڈر لائنگ میننگس کیا ہیں، یہ چیز بھی ایجوکیشن کا کام ہے. اور اٹ مسٹ انیبل them ٹو تھنک ان an unbiased and refined manner. unbiased کسی کی سائڈ ٹیکنگ لیے بغیر، کسی ایک سائڈ پہ جھکے بغیر، تمام چیزوں کو یکساں دیکھتے ہوئے، تمام قسم کی بائسنس جس میں آپ کے شہر کی باعث ہے، آپ کے ملک کی بائسنس ہے، آپ کے ریلیجن کی بائسنس ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم ریلیٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی طرف ہمارا جھکاؤ ہو جاتا ہے، اور ان کی طرف جھک جانے کی وجہ سے ہم ٹھیک فیصلے نہیں کر پاتے. تو ایک تو انبائسڈ اینڈ اے ریفائنڈ مینر، ایک بہت کلٹیویٹڈ اور خوبصورت مینر میں سوچنے کا انداز ہونے دیں. اینڈ ان اے ڈیپر مینر، اینڈ لوکنگ ایٹ اے ورلڈ ان اے ڈیپر مینر. اور دنیا کو ایک بہت گہرائی کے انداز میں دیکھنے کا ایک پرسپیکٹو، جس کے اندر اگر آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کو گہرائی سے دیکھیں. یہ دیکھیں کہ یہ دنیا آنے والے 20 سال کے بعد کیا ہوگی، یہ دنیا آج کل امن کا گہوارہ کیسے بن سکتی ہے. اور ویئر دی ایکسپیرینس ایوری تھنگ ود این اوپن اینڈ انکویزیٹو مائنڈ، جہاں وہ ہر چیز کو اوپنلی یعنی حدود و قیود کے بغیر دیکھیں، اور انکویزیٹو مائنڈ ایک ایسا ذہن جو کہ تلاش کرنا چاہتا ہے، جو کہ سوچنا چاہتا ہے، جو کہ نئی باتوں کو سامنے لے کے آنا چاہتا ہے، ویسا ذہن ڈیولپ کرنے کے لیے ماحول مہیا کریں.